میں اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں ایک بنگلے میں نوکری کرتا تھا۔ میں گاؤں سے آیا تھا۔ وہاں کے تو لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر یہاں کا ماحول دیکھ کر تو مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ یہاں تو الگ ہی دنیا بستی تھی۔ ماڈرنزم کے نام پر لوگ پتہ نہیں کیا گل کھلاتے تھے۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گھومتے پھرتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا تیر مارنا ہے۔ میں جہاں نوکری کرتا تھا، اس بنگلے کی مالکن لگ بھگ 50 سال کی ہوگی، مگر دیکھنے میں وہ 20-26 سال کی لگ رہی تھی۔ میں جب اسے دیکھتا تو میرا دل مچلنے لگتا۔ وہ جب تیار ہو کر پارٹیز میں جاتی تو نیم عیاں قسم کا لباس پہنتی اور اس میں اس کا دودھیا رنگ چمک رہا ہوتا تھا۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ کاش یہ میڈم ایک دفعہ میرے قابو میں آ جائے۔ میں اس بوڑھی عورت پر دل ہار بیٹھا تھا، جو دکھنے میں بالکل بھی بوڑھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن میڈم گھر پر اکیلی تھی اور میں نے ان کا خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ جیسی لگتی تھی ویسی بالکل نہیں تھی۔ میں جسے بوڑھی سمجھ رہا تھا، اس نے تو میرے چھکے چھڑا دیے اور ساری رات میرے ساتھ۔ میرا نام مظہر ہے۔ میں جہاں سے آیا تھا وہاں غربت کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور غربت سے تنگ آ کر میں نے شہر کا رخ کیا۔ میرے ایک جاننے والے دوست نے مجھے اس بنگلے میں نوکری دلوائی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے صاحب سے کام سے چھٹی لی۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ صاحب میری کلاس لازمی لیں گے۔ اگلے دن میں بنگلے پر گیا تو صاحب نے مجھے گالیاں دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی اس 50 سالہ بوڑھی میڈم سے کچھ امید تھی۔ وہ میرا ساتھ ضرور دیں گی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا تھا اور مجھے وہ سہارا دینے کا وعدہ بھی کرتی تھی۔ میں فوراً سے وہاں پہنچا۔ وہ مجھ سے بہت خوشی سے ملی۔ ان کی تو مسکراہٹ ہی چہرے سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، شکر ہے یار تم واپس آ گئے ہو۔ میں تو اتنی اداس ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ میں میڈم کی بات کو سمجھا نہیں تھا کہ کیا مطلب تھا۔ آپ مجھے کیوں یاد کریں گی؟ میں تو ایک غریب، ایک نوکر تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ وہ میری بات سن کر ہنس پڑی۔ میں نے دل میں سوچا، بوڑھی ہنسی تو پھنسی، یہاں پر میرا لازمی کام بن جائے گا۔ میں نے ان کو بہت ترلے منتیں کی اور کہا، اپنی مجبوری کا بھی بتایا کہ میرے پاس اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ مجھے صاحب نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ وہ تو بڑی خوش سے کہنے لگی، ہاں ہاں تم میرے پاس نوکری کرو، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے۔ تم میرے پاس رہنا، میرا ہر کام کرنا اور میرا دوسرا کام، خاص کام بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ ابھی تک اس خاص کام کے چسکے لیتی ہیں، اپنی عمر نہیں دیکھتی۔ بوڑھی کھوڑی لال لگام والی مثال تھی اس کی۔ میں نے کہا، میں آپ سے کوئی زیادہ تنخواہ بھی نہیں لوں گا، بس اتنی مجھے دے دینا کہ میرا گزارا ہو جائے۔ میڈم نے جلدی سے کہا، آپ ہاں ہاں تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا ہر کام کر دیا کروں گی۔ میں بھی تیار ہو گیا، چلو گھر کے حالات ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بوڑھی میرے ہاتھ لگ گئی، میری تو دنیا ہی سنور جائے گی اور میڈم خوش الگ ہوں گی۔ میڈم کہنے لگی، یہاں پر اکیلی رہتی ہوں، میرا سارا خاندان دبئی میں رہتا ہے اور میں اس گھر کی اکلوتی وارث ہوں۔ میرے یہاں پر نوکر بہت زیادہ ہیں اور مجھے ایک ایسے خاص آدمی کی ضرورت ہے جو ان نوکروں کی نگرانی کر سکے اور میری سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تم ہو گے تو مجھے سہارا مل جائے گا اور میری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میڈم جی، آپ جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، ایک شرط ہے، میں جیسا کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اگر میں کہوں گی دن ہے تو تم کہو گے دن ہے، اگر میں کہوں گی رات ہے تو تم کہو گے رات ہے۔ میرے ہر حکم کی تم نے تعمیل کرنی ہوگی۔ میں دل میں سوچ کر ہنسنے لگا، مجھے لگتا ہے میڈم ہل گئی ہے، کسی عجیب فرمائشیں کر رہی ہے، لیکن مجھے تو اپنے کام سے مطلب تھا۔ مجھے کیا لگے وہ کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں، میں نے اسی لیے ہاں کر دی۔ میں نے کہا، میڈم صاحبہ میں اب کبھی بھی کسی کام کی حکم دلی نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا۔ میں حیران تھا، میں نے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی جو اتنی زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو گئی۔ آج کل کے لوگ تو غریبوں کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سارا دن محنت مشقت کروا کے چند پیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، لیکن اس میڈم کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ ماہانہ مجھے 50,000 دینے کا کہہ رہی تھی، پھر کہنے لگی، تم
कल से काम पर आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मैं कभी भी छुट्टी नहीं दूँगी क्योंकि मुझे हर टाइम तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैंने कहा, मैडम साहबा, मेरे पास तो अभी सिक्योरिटी गार्ड वाली ना कोई गन है और न यूनिफॉर्म, मैं कैसे अभी से गेट पर रहूँगा। तो कहने लगी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं हर चीज़ तुमको ला कर देती रहूँगी। खैर, मुझे इनकी बातें मानना पड़ी। इन्होंने जैसे कहना था मुझे वैसे ही करना था। अब वो मुझे अपने कमरे में ले आई और बोली, ये मेरा कमरा है, तुम अच्छी तरह से देख लो, बल्कि यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हें शाम में उठा दूँगी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि मैं नौकर होकर मालिक के कमरे में कैसे आराम कर लूँ। ऊपर से इस औरत ने नीम अया किस्म का लिबास पहना हुआ था। काले रंग के सूट में इसके सफ़ेद रंग ठाठे मार रहा था और मुझे अपना आप कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने जूते उतारे और वहाँ पर सोने के लिए लेट गया। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं पूरी रात वहीं पर सोया रहा, मुझे किसी ने नहीं उठाया। एक दम से अचानक मेरी आंख खुली तो सुबह की 9 बज रहे थे। मैं पूरी रात बेहोशों की तरह सोया रहा था। नरम मुलायम बिस्तर था, एसी की ठंडी हवा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी मीठी नींद सोया था, वरना गांव के सड़े हुए घर में सारा दिन धूप में सड़ सड़ कर जज्बात भी ठंडे हो गए। लेकिन यहाँ मैं बिस्तर पर सोते ही अपनी दुनिया से गुम हो गया। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खुला। बेगम साहबा कमरे में दाखिल हुई और मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मज़र, तुमको रात को नींद तो अच्छे से आई है ना? और मेरा घर तुमको कैसा लगा? मैंने कहा, आपके घर की हर चीज़ लाजवाब थी, जैसी आप हैं। अपनी तारीफ़ सुनकर वो एकदम नौजवान लड़कियों की तरह मुस्कुराने लगी। मुझे इनको देखकर हंसी आ रही थी कि अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। शर्मा तो ऐसी रही हो जैसे अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा हो। मैं हैरान था कि मैडम बड़े सलीके से बात कर रही थी। मैंने कहा, मैडम, मैं अब चलता हूँ। इन्होंने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ और सुनो, तुम जाते हुए मुझसे पैसे लेकर जाना। तुम्हारी जो भी ज़रूरत है वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम सारे पैसे इनको भिजवा देना और अपने घर जाओ और अपनी ज़रूरत का हर सामान वहाँ से ले आओ। मैडम समझी थी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने जब इन्हें बताया कि मेरी शादी नहीं हुई, सिर्फ माँ बाप और 2 बहनें हैं, मैंने सिर्फ एक ही जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो हंस पड़ी और कहती, चलो, ये तो काम और भी अच्छा है। तुम कंवारे हो तो तुम मेरी ज़रूरत ज़्यादा पूरी करोगे। अब तुम कल शाम को आ जाना। मैं वहाँ से निकल गया। मुझे बुरे ख्यालात आ रहे थे। एक बार की खबर पड़ी थी जिसमें लिखा था कि एक औरत ने एक नौकर से शादी कर ली। मेरी भी ऐसी बातें सुन कर दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं भी अपने आप को इसी हीरो की तरह समझ रहा था, जो शायद इंडियन हीरो की तरह मेरी भी किस्मत बदल जाए और ये बूढ़ी मुझसे शादी कर ले। लेकिन मैं ये गलत फहमियों से बाहर निकला और घर आ गया। माँ से कहा कि आप भी शहर चलो। मेरा गांव मैडम के बंगले से 12 घंटे की दूरी पर था। अगरचे गांव जाना इतना आसान नहीं था, पर मैं नौकरी की खुशी में चला गया था। मैंने घर जाकर अम्मी को बताया, मुझे 10,000 की नौकरी मिली है। अब मैं इनको ये नहीं बता सकता था कि मेरी तनख्वाह 50,000 है, क्योंकि वो फिर मुझसे छानबीन करती कि तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो। मैंने इनको 10,000 ही बताया था। मैंने कहा, इधर खाने का भी कोई मसला नहीं, रहायश का भी कोई मसला नहीं। मेरी मैडम जवान और बहुत रहम दिल है। मेरी बात सुनकर अम्मा खुशी से फूल गई। कहने लगी, मेरी तो दवाएं रंग ले आईं। मैं चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। मैं इस गांव के कच्चे मकान से जान छुड़ाकर कहीं शहर में चली जाऊं। आज तो उन्हें मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। चलो, घर किसी का है, लेकिन कुछ दिन वहाँ रहना तो नसीब होगा ना। अगले दिन मैं अम्मा को लेकर शहर गया। मुझे लगा था कि शायद मेरी नौकरी सिर्फ़ और सिर्फ मैडम की हिफाजत करना है। घर के काम अम्मा कर दिया करेंगी, पर यहाँ आकर वही मामला हुआ। अम्मा तो सारा दिन कमरे में ही रहती। वो बड़े बड़े लोगों के सामने आने जाने से शर्माती थी। मैं अपनी वर्दी पहनकर बाहर गेट पर जाकर खड़ा हो गया और सारा दिन खड़ा रहा। कभी कभी छाँव में आराम भी कर लेता। शाम भी तो मैडम दरवाजे के पास आई और बोली, मज़र, अभी तुम यहीं खड़े हो, मुझे शॉपिंग पर लेकर नहीं जाना? मेरे साथ चलो। मैडम गाड़ी में बैठ गई और मैं जाकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया
اور یوں گاڑی شہر کی طرف نکل گئی۔ کافی دیر بعد جب ہم ایک شاپنگ مال میں پہنچے تو میڈم بولی، اب تم پہلے اترو گے، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گی۔ میں اس کے لیے بات سن کر حیران ہوا۔ اس نے میری گن اپنے ڈرائیور کو دی تھی۔ ڈرائیور سیکیورٹی گارڈ بن گیا اور میڈم ہم دونوں کے پیچھے بچنے لگی۔ خیر ہم دونوں اس کو لے کر مال میں داخل ہوئے۔ میڈم نے خوب ساری شاپنگ کی، پھر ہم دونوں باہر آ گئے اور تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم گھر پہنچ گئے۔ میڈم نے مجھ سے کہا کہ گھر چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بنگلے پہنچتے ہی انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ میں حیران تھا کہ کیا تحفہ ہے، اس کے لیے مجھے اپنے کمرے میں خاص طور پر بلایا ہے۔ میڈم میرے سامنے ایک بیگ کھولا کہ خوبصورت قسم کا سوٹ تھا، جسے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے میرے لیے ہی بنا ہو۔ بلیک کلر کا سوٹ میں دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے لیے کیوں لے کر آئی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھیں، تم اتنے پیارے ہو، اتنے خوبصورت ہو، ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے۔ تمہارے حسن کو نکھارنے کے لیے میں یہ سوٹ لے کر آئی ہوں۔ یہ پہنو گے تو تمہارے رنگ جو ہے وہ خوب جچے گا یہ۔ میں نے ہنس کر وہ سوٹ پکڑ لیا اور کہا، شکریہ میڈم۔ میڈم پر میں یہ نہیں پہن سکتا، مجھے وردی پہننی ہے۔ ارے پھاڑ میں گئی وردی، آج کے بعد تم کوئی وردی نہیں پہنو گے، آج کے بعد تم کوئی وردی نہیں پہنو گے۔ اس ویلا کے لوگ طرح طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ملازم ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت سوٹ پہنتا ہے، اور تم کیوں یہ پھٹے پرانے پہنو گے؟ میڈم کہنے لگی، ہمارے گھر میں ہمارے دادا جان ہوتے تھے نا، وہ ایسے ہی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تم پہنو گے، مجھے ان کی یاد آئے گی۔ میں میڈم کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، پہلے جا کر یہ کپڑے پہنو پھر باہر جانا۔ میں بڑبڑا گیا۔ میں ان کے واش روم میں چلا گیا۔ میں وہاں پر کپڑے پہن کر آیا تو میڈم مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بولی، تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، تم نے خواہ مخواہ ہی اپنا حلیہ خراب کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ آپ کے کہنے پر کپڑے پہنوں گا۔ یہ کپڑے پہن کر میں اماں کے سامنے گیا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میں دیکھ رہی ہوں مظہر، میڈم تم پر بہت زیادہ مہربان ہو رہی ہیں، اور کہنے لگی کہ میں ایسا کام کروں گا کہ تمہاری میڈم کے ارادے کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے پوچھا، اماں تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی، تمہاری میڈم سے ملتی ہوں، پھر اسے کہوں گی تمہارا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں، مجھے ان کی چھٹی دے دے۔ اماں کی اس بات پر میں نے کہا، ٹھیک ہے جی، جیسا آپ کا دل کرے۔ مجھے بھی میڈم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میں ان سے شادی کر کے زندگی غلاموں کی جیسی گزارنا چاہتا ہوں۔ خیر اماں اور میں دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اگر میڈم ایسی نیت کی حامل ہوتی تو اتنا مہربان کیوں ہوتی؟ اماں نے بھی پھر سے شک کو ذہن سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو زندگی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ ہم کو غلط سوچنا نہیں چاہیے۔ اب ہم اس کے ساتھ کام کریں۔ اگلے دن میڈم مجھے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ یہاں پر کتابیں تھیں۔ کہنے لگی، یہ لائبریری ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھنے کا ڈرامہ کرو۔ میں کہنے لگا، میڈم جی، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں بس کتابیں لے کر بیٹھتے ہو، تمہیں ڈرامہ کرنا ہے، سچ مچ میں نہیں پڑھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری کتاب ہاتھ میں تھما دی۔ کرسی پر میں بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا ان کے حکم عدولی کی تو وہ چڑ جائے گی۔ میں چپ چاپ وہاں پر کرسی پر بیٹھ گیا تو میڈم بولی، جب تک میں نہ کہوں تم نے اٹھنا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میڈم وہاں سے چلی گئی۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے دوسرے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سن کر میں ڈر گیا۔ میں سوچا میڈم کا اپنا کمرہ ہے۔ جب میں اس کے کمرے کے نزدیک گیا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھیں۔ ان کی ہلکی ہلکی آواز کمرے میں آ رہی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میڈم میرے کمرے میں آئی اور بولی، مظہر اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ تم نے میرا حکم مانا، بحث نہیں کی اور بدتمیزی نہیں کی۔ میں مسکرا کر ان کو جواب دیا اور واپس انگلی کے ساتھ کوارٹر میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر میڈم مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا انہیں کچھ کہنے کو، ہر بات میرے لیے ایک نیا حکم نکال کر لے آتی۔ اس کی پاسداری کرنا میرے لیے لازمی ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر اب میڈم نے گھر سے باہر آنا شروع کر دیا۔ وہ گھر
کم ہی آتی تھی، زیادہ تر باہر ہی رہتی۔ میں جب ان کے پاس تنخواہ کے ڈھیروں پیسے لینے جاتا تو مجھے اور زیادہ تنخواہ دے دیتی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آج میں تم کو ایک چیز کھلاتی ہوں جس سے تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے کہا، جی ضرور، آپ تو ہمیشہ مجھ پر مہربانیاں ہی کرتی ہیں۔ بولی، چلو میرے کمرے میں آؤ، پہلے وہ چیز تم نے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ میں نے کہا، جی ہاں ضرور، آپ نے تو ہمیشہ ہی میرا حکم مانا ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں وہ چیز کھلاتی ہوں۔ اچھا، واقعی میں حیران ہو گیا، وہ سچ کہہ رہی ہو۔ تم دیکھنا، اسے کھانے کے بعد تم بہت سکون ملے گا، زندگی میں ہر غم بھول جاؤ گے۔ میں تھا کہ ایسا کون سا امرت ہے؟ خیر، میڈم نے مجھے آملیٹ پلیٹ میں ڈال دیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں حیران تھا کہ ایسا کون سا آملیٹ ہے۔ خیر، میں نے وہ بڑے شوق سے کھایا۔ پھر وہ کھانے کے بعد میرا سر چکرانے لگا اور نیند آ گئی، جیسے اس میں کچھ نشہ تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم پر جیسے کوئی ہاتھ چلا رہا ہے، اور وہ ہاتھ بار بار میری پینٹ کھینچے، کبھی کہیں جانے لگے، کبھی کہیں۔ لیکن مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ دیکھ پاتا کون ہے اور میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا بیٹھا اور دیکھا کمرہ خالی تھا۔ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میری جیبوں میں سارے پیسے موجود تھے۔ میں باہر آیا تو میڈم گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اماں کے پاس گئی تو بولی وہ باہر گئی، اور اماں میڈم کے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بازار سے واپس آ گئیں، ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں اور ایک بیگ بھی تھا۔ خیر، میڈم نے وہ سامان ایک گاڑی سے رکھنے کو کہا، جو کہ ان کی کافی زیادہ پسندیدہ گاڑی تھی۔ میڈم بہت خوش لگ رہی تھیں، مجھے گھر کی چابیاں وغیرہ دے کر گھر سے چلی گئیں۔ ہم تو سمجھے تھے خود 2-3 دن کے لیے گئی ہیں کسی سہیلی کے پاس، مگر 2-3 ہفتے گزر گئے، میڈم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پریشانی بہت زیادہ تھی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ہم لوگ اب اس محلے میں رہتے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہماری میڈم کہاں گئی۔ بعض لوگ یہ بات کرتے کہ کہیں ہم نے اسے نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ ایک بار پولیس بھی آئی اور ان کو کوئی ثبوت نہ ملا۔ تقریباً 6 مہینے بعد اس بنگلے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں بانو کا دادا ہوں۔ انہیں عزت سے گھر لے کر آیا۔ کہنے لگا، بیٹا تم بانو کے شوہر ہو؟ میں نے کہا، نہیں جی، انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ مجھے لگا کہ ایسا ہوگا۔ بوڑھا آدمی پریشان ہوتے بولا، میں تمہیں کیا بتاؤں، بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اب تمہیں بتاؤں، میری بیٹی کو کیا ضرورت تھی بیرون ملک ایک آدمی کو یہ بتانے کی کہ وہ روز ایسے تمہاری تصویر اور ویڈیو بھیجتی رہی کہ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ فرنگیوں کو یہ باتیں بہت ہی گرویدہ کرتی ہیں۔ اپنی پوتی کو منع کیا کرتا تھا کہ وہ باہر چلی گئی ہے، اس شخص سے محبت ہو گئی تھی اور اسے پانے کے لیے صرف تمہیں استعمال کر رہی تھی۔ بوڑھے بابا کی ایک کہانی سن کر میں بڑا پریشان ہوا۔ میڈم مجھے آج تک استعمال کرتی رہی، کہیں اس رات اس نے میرے ساتھ وہ کام تو نہیں کیا؟ مزید اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، اور خاص کر جب اس کی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ خطرناک ترین بن جاتا ہے۔ بابا جی نے ہمیں ہماری اخلاق سے متاثر ہو کر ہمیں اپنے پاس رکھ لیا اور ساری عمر خدمت کرواتے رہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔